السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز شرکاء کرام، تو فرماتے ہیں وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، ایک مرتبہ چہرے کا دھونا۔ چہرے کا حدود کہاں سے ہے؟ یعنی پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا، یہ فرض ہے۔ دوسرا فرض، کہنیوں سمیت ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ آپ کے ہاتھ کے جو کونی ہے اس کو بھی شامل کر کے ایک مرتبہ کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، یہ بھی فرض ہے۔ تیسرا فرض، اپنے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ چوتھا فرض وضو کے فرائض میں سے وہ ہے ٹخنوں سمیت ایک مرتبہ دونوں پاؤں کا دھونا، یہ ہے فرائض۔ فرائض کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک رہ گیا قصدن یا بھول کے تو آپ کا وضو بالکل نہیں ہوا۔ دوبارہ سماعت فرما لیں۔ ارکان جو ہے وہ رکن کی جمع ہے، تو کہتے ہیں وضو کے فرائض، وضو کے ٹوٹل 4 فرائض ہے۔ ایک مرتبہ چہرے کو دھونا۔ اب چہرے کا حدود کہاں سے ہے؟ آپ کے پیشانی، جہاں سے بال نکلتے ہیں آپ کے سر کے، وہاں سے لے کر آپ کے ٹوڑی تک، ٹوڑی بھی ختم ہو، ٹوڑی بھی شامل ہے، اور ایک کان کی لو سے، کان کے نیچے جو نرم گوشت ہے یہاں سے لے کر دوسرے کان کے نرم گوشت تک، اس کو کہتے ہیں لو، یہ ایک فرض۔ دوسرا فرض، آپ کے ہاتھ کوہنیوں سمیت تک، شیری سمیت تک دھونا، اس کو کہتے ہیں دوسرا فرض۔ اور آپ کے سر کے 4 حصوں میں سے ایک حصے کا مسح کرنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز وضو نہیں ہوتا۔ جب وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی۔ 3 فرض۔ اور چوتھی فرض جو ہے وہ ہے اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت ایک مرتبہ دھونا، یہ بھی فرض ہے۔ ان 4 میں سے کوئی ایک نہ ہو، یا 2 نہ ہو، یا سب نہ ہو تو بالکل آپ کا وضو نہیں ہوا، اور جب وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ سب سارے کے سارے مکمل ہو جائے تو پھر آپ کا نماز صحیح رہے گا اور آپ کا وضو صحیح ہوا۔ آگے فرماتے ہیں شروط صحت الوضو، مطلب اس کا کیا ہے کہ وضو کے صحیح ہونے کے لیے شرطیں۔ فرماتے ہیں وضو درست ہونے کے لیے 3 شرطیں ضروری ہے۔ آپ کا وضو صحیح ہوگا اس وقت جب یہ 3 شرائط موجود ہو۔ ان تینوں کے نہ پائے جانے کی وجہ سے وضو کا مطلوبہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ان میں سے پہلا، ان تمام جگہوں تک، آپ کے جسم کا ان تمام جگہوں تک پانی کا پہنچانا جس جگہوں کا دھونا وضو میں فرض ہے۔ جو 4 فرائض گزرے ہیں، فرماتے ہیں ان تمام جگہوں تک پانی پہنچانا جس کا دھونا وضو میں فرض ہے، وہاں تک پانی پہنچانا، یہ پہلا شرط ہے۔ اور دوسرا شرط کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے جو کہ پانی کو انسان کے جسم چمڑے تک پہنچنے سے مانے، یعنی رکاوٹ ہو، جیسے کہ موم بتی آپ کے ہاتھوں کو لگی ہے، یا آٹا لگی ہے، یا پینٹ یعنی رنگ اور کلر، اور اسی طرح وہ گوند جس سے چپل وغیرہ چسپاں کی جاتی ہے وغیرہ۔ مطلب آپ ایک اصول سمجھ لیں، مطلب جہاں تک وضو کے جو فرائض گزرے ہیں 4، وہاں ان جگہوں کو پانی پہنچانا لازمی ہے، اور ان جگہوں میں سے ان جگہوں پر کوئی ایسی چیز لگی
گوند لگا، ہر وہ چیز جو پانی کو آپ کے جسم کے جلد، کھال اور چمڑے تک پانی کو پہنچنے نہیں دیتا، تو اس کے ذریعے وہ وضو وہ فرض پورا نہیں ہوا۔ اس لیے دوسرا شرط یہ ہے کہ کوئی ایسا چیز آپ کے وضو والی جگہوں پر نہ لگی ہو جو پانی کو چمڑے تک، جسم کے سکن تک نہیں پہنچنے دیتی، یہ دوسرا شرط۔ تیسرا شرط یہ ہے وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز وضو کے درمیان لاحق نہ ہو۔ اگر وضو باطل کرنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز درمیان میں پائی جائے تو وضو درست نہ ہوگا۔ وضو کے صحیح ہونے کے لیے تیسرا شرط کیا ہے کہ آپ وضو کے دوران آپ کو کوئی ایسا مسئلہ پیش نہ آ جائے کہ جس مسئلے کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹتا ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک آدمی نے وضو شروع کر دی ہے، چہرہ دھو لیا ہے، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت تک دھو لیا ہے، اس کے بعد اس کے جسم میں زخم ہوا، اس سے پانی بہنے لگا، یا اس سے ہوا خارج ہو گئی، یا اس سے کوئی قطرہ پیشاب وغیرہ کا نکلا، یا اس کو نیند آ گئی اور اس نیند میں وہ سونے لگا۔ وضو کے درمیان کوئی ایسا مسئلہ نہ آئے۔ اگر ایسا مسئلہ آئے تو پھر وہ وضو از سرنو یعنی دوبارہ کرنا لازمی ہے، اسی وضو کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو یہ 3 شرائط ہو گئے وضو کے لیے۔ پہلا شرط کہ 4 جو فرائض گزرے ہیں ان میں پانی کو اچھی طرح پہنچانا، اور دوسرا شرط کہ آپ کے جسم کے چمڑے کو پانی پہنچنے سے کوئی ایسا چیز نہ روکے، جیسے کہ موم بتی، جیسا کہ آٹا، جو عورتیں اکثر آٹا گوندتی ہے تو ان کے ناخنوں کے جو کنارے ہیں یہاں پر آٹا جو ہے وہ پس جاتی ہے، پھر وہ عورتیں وضو بناتی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا وضو نہیں بنا ہے۔ اسی طرح رنگ ہے، اسی طرح ہر وہ چیز ہے جو جسم کے چمڑے کو پانی پہنچنے نہیں دیتا، یہ بھی اس میں نہ ہو، تب آپ کا وضو صحیح ہوگا۔ اگر ایسی کوئی چیز ہو تو پھر آپ کا وضو صحیح نہیں رہتا۔ تیسری چیز، آپ نے وضو شروع کی ہے، ان میں سے 4 فرائض ہیں، ان 4 میں سے 1 یا 2 یا 3 فرض آپ نے پوری کر لی، اس کے بعد کوئی ایسی مجبوری، کوئی ایسا حالت اس وضو کرنے والے کو پیش آیا جس حالت سے وضو ٹوٹتا ہے، مثال بے ہوشی آئی، نیند آئی، اس سے ہوا خارج ہوا، یا اس کو کوئی ایسا زخم لگا جس سے خون بہنے لگا، یا اس کو پیشاب کے قطرے آئے، یا ہر وہ چیز جس سے وضو ٹوٹتا ہے، وضو ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایسی چیز آیا ہو تو پھر اس بندے کا وضو صحیح نہیں رہا۔ ایسی چیزیں نہ آئے تو پھر اس کا وضو صحیح ہے، وہ اپنا وضو مکمل کرے۔ بس یہ آج ہمارے سبق کا خلاصہ ہے کہ سب سے پہلے وضو کے فرائض 4 ہے۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، نمبر 3 سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، نمبر 4 اور یہ یاد رکھنا یہ مسح 1 مرتبہ ہے، اکثر لوگ یہ بھول جاتے ہیں، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت 1 مرتبہ دونوں پاؤں کو دھونا۔ پھر اس کے بعد وضو کی صحت کے لیے جو شرائط ہے وہ 3 ہے۔ 1 ان تمام جگہوں تک پانی پہنچانا جن جگہوں کا تذکرہ وضو کے فرائض میں گزر گیا۔ نمبر 2 کوئی ایسا چیز بھی نہ پائے جائے جو کہ ان مذکورہ فرض والے جگہوں کو پانی پہنچنے نہیں دیتا، جیسے کہ رنگ ہے، موم بتی ہے، آٹا ہے، وہ گوند ہے جس سے پانی جسم تک نہیں پہنچتا۔ نمبر 3 وضو کے دوران جو ہے وہ کوئی ایسی چیز اس وضو کرنے والے کو لاحق نہ ہو، جو درمیان وضو میں وہ لاحق ہوا تو اس نے وضو کو اسی طرح جاری رکھا، از سرینو شروع نہیں کیا۔ تو یہ 3 چیزیں وضو کے صحت کے لیے شرط ہے اور یہ لازمی ہے، اور بس یہی ہمارے آج کا سبق ہے۔ انشاءاللہ آگے کل سفر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔